ویلکم بیک. اپنا اپنا گریبان کی خصوصی ٹرانسمیشن اس وقت بھی جاری ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں گل فراز خٹک MQM کے، اور کراچی اسٹوڈیو سے ہماری کوشش ہے ہم ان سے رابطہ دوبارہ ہمارا بحال ہو جائے. سید عبدالرشید ہیں، رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری جعفر اقبال مسلم لیگ نون اور علی محمد خان صاحب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف. علی صاحب، ہم جو گفتگو پہلے کر رہے تھے کہ آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک سیاسی خود غرضی تھی کہ جو تبدیلی آپ KPK میں اتنے بڑے صوبے میں جماعت اسلامی کے ساتھ مل کے لا رہے ہیں یا تبدیلی آ چکی ہے، تو وہ ایک کراچی کے حلقے میں وہ دونوں مل کے کیوں نہیں آپ تبدیلی لا سکتے؟ دیکھیں، ایک رائے یہ بالکل موجود تھی اور موجود ہے کہ آپ مل کے لڑتے تو آپ جیت سکتے تھے یا آپ بہت اس سے زیادہ تگڑی فائٹ دے سکتے تھے. دیکھیں، اصل ایشو شاید یہ نہیں ہے مطیع جان صاحب، شاید اصل ایشو MQM کو ان کو گھر میں جا کے ہرانا بھی نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے کہ کون اپنے پرنسپلز پہ کتنا مضبوط کھڑا ہوتا ہے اور کون اپنی ایک پہچان بناتا ہے. تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا کہ اس الیکشن سے بہت پہلے ہم نے سٹینڈ لیا، بہت سے ایسے کاموں پہ تحریک انصاف نے سٹینڈ لیا وہاں پہ کراچی میں جو پالیٹکس ہوتی ہے. اور آپ کا سٹینڈ اور جماعت اسلامی کا سٹینڈ بالکل مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں ایک فرق ہے. کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ فرق ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ایسی جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے جو کہ ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہی تھی تو وہ چاروں صوبوں کی بہت بڑی لیڈر ابھر کے سامنے آئی تھی. تحریک انصاف میں عمران خان جو ہے تحریک انصاف میں عمران خان وہ لیڈر بن کے سامنے آئے ہیں کہ آج میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کوئٹے میں 25,000 بندوں کا جلسہ نہیں کر سکتے، اور عمران خان ایک اپوزیشن رہنما ہوتے ہوئے جب MLA بھی نہیں تھے. تو کس لحاظ سے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف میرا ایک سوال ہے کہ تحریک انصاف واحد جماعت ہے بڑی جماعتوں میں. بلوچستان سے سیٹیں کتنی ہیں کراچی میں؟ بھائی بلوچستان سے سیٹیں کتنی ہیں؟ آنسر سیشن پھر کسی دن کر لیں گے. نہیں، ابھی کر رہے ہیں نا. آپ نے کہا چاروں صوبوں کی نمائندہ بن کے آ رہے ہیں. آپ بڑے بھائی ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ جو بات کرتے ہیں ہوگا. ذرا مجھے اگر آپ دیکھیں تحریک انصاف واحد جماعت ہے. ان کی تو جماعت کی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے اصولوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دیکھیں، آج کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ امن ہی ہے نا. اس کے لیے کون جو رینجرز بھیجیں گے، رینجرز ادھر کوئی سیر کرنے گئے ہیں. میں نے کس نے بھیجے؟ تحریک انصاف واحد جماعت ہے مطیع اللہ جان صاحب جو کہ کراچی نے کھڑی ہوتی ہے الیکشن کے لیے، لیکن سپریم کورٹ کی آبزرویشن میں جن جماعتوں کے عام ڈوئنگز کی طرف اشارہ کیا گیا، شکر الحمدللہ تحریک انصاف اس میں نہیں ہے. تو تحریک انصاف کا پیغام تھوڑا سا ڈیفرنٹ اوروں سے اس لیے ہے. نہیں، جماعت اسلامی سے کتنا ڈیفرنٹ ہے؟ میں عرض کر لوں نا آپ کو، جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا کردار کراچی کی سیاست میں رہا، خدمت کا بھی رہا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ آپ ان کا. دیکھیں، آپ میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں نا، میں اپنی بات میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے لوگ ٹگ آف وار سے تنگ ہیں، وہ دہشت گردی سے تنگ ہیں. اسلامی بھی تازہ ہوا، میں وہ کیوں بات کروں؟ وہ آپ اپنی بات خود کریں. PTI، میں اپنے PTI کی بات کروں گا نا. PTI تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح آئی ہے سامنے، کراچی کے عوام سے امید باندھ رہے ہیں. آج عزیز آباد میں اسلامی پرانی ہے. آپ کی اجازت سے ایک جواب دیں گے، میں کیوں جواب دوں؟ میں نے آپ کو عرض کیا نا، جماعت اسلامی کا بہت بڑا کردار کراچی کی سیاست میں رہا. انہوں نے نعمت اللہ خان صاحب جیسے بندے کو دیا، لیکن ہر پارٹی کو اختیار ہے نا اپنا فیصلہ کرنے کا. جو کبھی استعفیٰ دے چکے تھے ابھی بحال رکنے قومی اسمبلی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تازہ ہوا بن کے آئے ہیں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے. ماشاءاللہ، میں اس پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ کبھی وہ دن آئے کہ ہم بھی دیکھیں کہ نون لیگ کا بھی کوئی ممبر کراچی سے کھڑا ہوتا ہے، کبھی ووٹ لے، کبھی جیتیں. لیکن کاش آپ کراچی تو چھوڑیں، آپ پنجاب میں لاہور کی سیاست کے تو باہر نکلیں. کبھی جنوبی پنجاب کا تو کوئی دورہ کر لیں، کوئی دیکھ لیں آپ کے پنجاب میں. کراچی تو سید عبدالرشید صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے، تو علی محمد صاحب تحریک انصاف کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے جماعت اسلامی سے اس لیے اتحاد نہیں کیا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرح ایک چاروں صوبوں میں ایک بڑی جماعت کے طور پہ ابھر رہی ہے، اور یہ واحد جماعت ہے کہ جس نے اصولوں کا جو ہے وہ اصولوں پر سٹینڈ لیا ہے.
تو کیا ممکن نہیں تھا جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اتحاد ایک حلقے کے اندر، جبکہ ایک صوبے کے اندر آپ لوگ پوری حکومت مل کے چلا رہے ہیں، تو یہ تبدیلی مل کے آپ ایک حلقے کے اندر نہیں لا سکتے تھے؟ دیکھیں، یہ تو تحریک انصاف کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے ان کا استحقاق ہے، حق ہے کہ وہ کس سے اتحاد کرتے ہیں اور کس سے نہیں کرتے، کہاں کرتے ہیں اور کن مقاصد کے لیے کرتے ہیں اور کہاں نہیں کرتے، تو ان کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ ایک سیاسی جمہوری عمل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے کوشش کی ہے کہ مظلوم طبقات کو، پاکستان کے محب وطن طبقات کو ایک کرنے کی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک مظلوم ملک کا ملے گا نہیں، ظالم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور ہم نے مستقل پی ٹی آئی سے اس کے اوپر بات کرتے رہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ ہم اس سیٹ کے اوپر ان 12 انتخاباتوں میں 4 دفعہ منتخب ہو کر آئے ہیں۔ پروفیسر غفور صاحب، مظفر ہاشمی صاحب، اخلاق احمد صاحب، یہ وہ نام ہیں کہ جو کراچی کی شناخت بن کر سامنے آئے تھے۔ اسی سیٹ کے اوپر بلدیاتی انتخابات ہوتے رہے تو لیاقت آباد ٹاؤن کے اندر ڈاکٹر پرویز محمود، جس نے ایم کیو ایم کی دہشت گردی کا سامنا کرتے ہوئے شہادت نوش کی، وہاں پر فاروق نعمت اللہ وہ ٹاؤن تھا کہ جس نے خدمت کر کے کراچی کے بہترین ٹاؤن کا ایوارڈ حاصل کیا۔ تو جماعت اسلامی کا گراؤنڈ پر ورک تھا موجود، اس کے پاس کارکن موجود تھے، اس کا ماضی کا ایک پورا اسٹیک موجود تھا۔ اس کے اوپر ہم مستقل بات کر رہے تھے پی ٹی آئی سے، لیکن جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ شاید کہ ان کے نزدیک بھی کچھ اور اہداف موجود ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری عمل ہے، ہر کسی کا حق موجود ہے، اس کو انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ آج اس بات پر اتفاق نہیں ہوا تو اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں سیاسی جماعتوں کو اور مل کر کے کوئی معاملات کر سکیں۔ بہرحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو آپ لوگوں نے اس الیکشن میں اتحاد نہیں کیا، یہی ایک بڑی وجہ تھی آپ کی شکست کی؟ دیکھیں، بہرحال وہاں پر ایم کیو ایم کا ووٹر اور سپورٹر موجود ہے۔ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ووٹر کو جب یہ اعتماد ملتا کہ 1 to 1 کوئی کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے اور گراؤنڈ ورک بھی موجود ہے، تو اس کے نتیجے میں نتائج میں تبدیلی متوقع تھی۔ مگر جہاں پہ اقتدار ہے صوبے کے اندر اور جہاں پہ اختیار آپ کو مل رہا ہے، وسائل پہ جہاں پہ کنٹرول کی بات آتی ہے، حکومتی وسائل کے، وہاں پہ تو آپ پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ متحد ہو کے حکومت بنا لیتی ہے، اور آپ لوگوں سے ایک امیدوار نہیں مشترکہ کھڑا کیا جا سکا۔ دیکھیں، جماعت اسلامی پورے پاکستان کے ہر صوبے کے اندر اپنی ورت رکھتی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ شکوہ کیا کہ جب ہماری تصویر سوسائٹی کو دکھانے کے لیے میڈیا اپنا کردار ادا کرے گا تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہمدردوں میں، ہمارے سپورٹروں میں، ہمارے ووٹروں میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پلان ہوتی ہیں اور بہت ساری چیزیں پلاننگ کے نتیجے میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم تو یہ شکوہ مستقل کرتے رہے کہ میرٹ کی بنیاد پر تمام سیاسی جماعتوں کو ان کا حق ادا کرنے کے لیے میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس کے نتیجے میں عوام کی رائے عامہ ہموار کی جا سکے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے نا متیع اللہ جان صاحب، لمبی بحث کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں، تینوں بڑی جماعتیں انہوں نے سوچا کہ اپنے اپنے کینڈیڈیٹ فیلڈ کرتے ہیں، ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، انہوں نے کچھ اور، میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، ہم آئندہ کے انشاءاللہ وزیر اعظم دیں گے اس ملک کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں پاکستان کے ہر کونے میں مینڈیٹ ہے، اس مینڈیٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اٹ از بیٹر کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو وہاں پہ کھڑا کریں۔ صاحب دیکھیں 246 ہمیں اتنا کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ عمران خان کی تحریک انصاف نے 246 میں جو ہے الیکشن لڑا۔ گلفراز صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بس جعفر صاحب کے پاس۔ یہ تو انتہائی سیاسی کی بات ہے کہ میں تقریباً 45 منٹ سے انتظار کر رہا ہوں۔ جی چلیں پہ جعفر صاحب، دو مرتبہ جو ہے جی گلفراز صاحب آپ کی طرف، جی آپ کی طرف ہم آتے ہیں، آپ نے اور یہ جو ہے تو بھی آ رہا ہے، وہ ایم کیو ایم کو ڈسکس کر رہا ہے، اور اتنا حق نہیں دیا جا رہا ہے کہ کم از کم میں ان کا جواب۔ نہیں بالکل، آج تو آپ کا دن ہے گلفراز صاحب، آج تو آپ کا دن ہے، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں۔ اور میرے خیال سے آج تو ایم کیو ایم کو
جب اتنی بڑی وکٹری حاصل کی ہے تو سب سے زیادہ حق تو ویسے بھی ہمارا بنتا ہے. چلیں میں پھر آپ سے سوال کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کا حق بنتا ہے کہ جواب دیں. آپ یہ بتائیں کہ اتنی بڑی جو آپ نے وکٹری حاصل کی ہے تو اس کے باوجود تحریک انصاف کے کریم آباد میں دفتر پر ہلہ بولنے کیا جواز تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ عوام، کراچی کی عوام انتہائی باشعور ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، انتہائی پولیٹیکل اویئرنیس رکھتی ہے. وہ جماعت اسلامی کو ووٹ کیوں دے؟ وہ اس وجہ سے رہے کہ جماعت اسلامی نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. جماعت اسلامی ملک دشمن جماعت ہے. جماعت اسلامی نے پاکستان تسلیم نہیں کیا. ملک دشمن جو جماعت ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. گلفراز صاحب پھانسی گھاٹ کے منتظر ایم کیو ایم کے کارکنان ہیں، جماعت اسلامی کے کارکنان نہیں ہیں. پھانسی کی سزا یافتہ فہرستوں کے اندر ایم کیو ایم کے لوگ موجود ہیں. حکیم سعید کو قتل کرنے والے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. شاہد حامد صاحب کا قتل کرنے والے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. 12 مئی کے انتخابات کا 12 لوگوں کو شہید کر جائیں گے ایم کیو ایم کے لوگ ہیں. ایک سیکنڈ عبدالرشید صاحب. گلفراز صاحب میں آپ سے سوال دہرا دیتا ہوں. گلفراز صاحب میں آپ سے سوال دہرا دیتا ہوں. اب کیونکہ الیکشن ختم ہو چکے ہیں، گلفراز صاحب پولنگ کے ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب ان بیانات الزامات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الیکشن کی مہم بھی ختم ہو چکی ہے. گلفراز صاحب میرا سوال یہی ہے بنیادی طور پہ کہ آج آپ کو اتنی بڑی وکٹری ملی ہے. گلفراز صاحب آج آپ کو اتنی بڑی وکٹری ملی ہے اور اس وکٹری کے باوجود آج کریم آباد میں تحریک انصاف کے دفتر پہ آپ کے کارکنوں نے ہلہ کیوں بولا اتنی وکٹری کے باوجود بھی؟ گلفراز صاحب یہ بتائیں آپ. 70,000 سے زیادہ. گلفراز صاحب میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں آپ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں. آپ کے بیانات چل گئے، آپ کے الزامات بھی آنر ہو گئے. گلفراز صاحب یہ جواب دیتے میرا سوال سن کے کہ آج کی اتنی بڑی کامیابی کے باوجود تحریک انصاف کے دفتر پہ آپ نے ہلہ کیوں بولا؟ 2013 کا الیکشن انہوں نے ان کے بلبوتے پر لڑا اور کچھ جہاں سے کچھ سیٹیں جیتی. تو کراچی کے عوام انتہائی باشعور ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ اپنے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. وہ ایسے دہشت گردوں کو ووٹ کیوں دے گی؟ چلیں گلفراز صاحب چلیں، یہ آپ نے تقریر تو کر دی. اب یہ بتائیں کہ آپ سے پہلا سوال وہی تھا کہ اتنی بڑی کامیابی جو آپ کو ملی ہے، آج آپ جشن بھی منا رہے ہیں، تو اس کامیابی کے بعد کریم آباد کے اندر جو واقعہ ہوا اس کا جواز کیا تھا؟ ایم کیو ایم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. تمام پروپیگنڈوں کو یکسر مسترد کر دیا گیا کہ جس طریقے سے متحدہ قومی موومنٹ کو دہشت گردی سے نتی کیا جا رہا تھا، ان کے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا، ان پر ٹارچر سیلوں میں تشدد کیا جا رہا تھا اور گرفتار شدگان کے گلوں میں پٹے ڈال کے ان کو مجرموں کی طرح پیش کیا جا رہا تھا. ایک سیاسی ورکرز کو جو اس جمہوریت کے امین ہے ان کو کرمنل کے طور پر پیش کرنا اور پھر یہ ثابت کرنا کہ یہ ملک دشمن ہے. آج ان کے منہ پر ایک تمانچہ ہے. آج یہ ثابت ہو گیا کہ عوام باشعور ہے اور جب بھی ان کو موقع ملے گا وہ بہترین فیصلہ کریں گے. تو آج ان لوگوں کو اس چیز سے یہ سبق مل گیا ہے کہ وہ غلطی پہ تھے اور اب ان کو اپنا. عبداللہ صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں پی ٹی آئی کے کارکنان پر حملہ کیوں کیا گیا. جی گلفراز صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا پلیز. جی بالکل میں آپ کے ساتھ. جی عبدالرشید صاحب دیکھیں ایم کیو ایم کا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے کہ جب تک جماعت اسلامی کے سڑکوں پر خون نہ بہایا جائے، جب تک پتھر نہ مارے جائیں، جب تک آگ نہ لگائی جائے، ان کا جشن مکمل نہیں ہوتا. کراچی کی تعمیر اور ترقی کی بات کرنی چاہیے، کراچی روشنیاں دوبارہ لانی چاہیے. اگر ان کے پاس مینڈیٹ جھوکا ہی صحیح. ہم دیکھتے ہیں آئندہ 2 سالوں کے اندر کراچی کو کیا دیتے ہیں. مہاجروں کو حقوق 25 سال میں نہیں دے سکے. مہاجر نوجوانوں کے ہاتھوں میں انہوں نے اسلحہ پکڑایا ہے، مہاجر نوجوانوں کو قاتل بنایا ہے، مہاجر نوجوانوں کے تعلیم کے دروازے بند کیے ہیں. کا خاتمہ تک نہیں کر پائی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف مہاجروں کی محرومیوں کو استعمال کر کے اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں.
अच्छा अब्दुल रशीद साहब, गुलफराज साहब, अब इंतजामात का फायदा कोई नहीं है, इलेक्शन मुहिम खत्म हो चुकी है, नतीजा सामने आ चुका है। आइंदा इंतखाबात इंशाअल्लाह कराची के नताइज आपको बताएंगे, चलिए मैं इधर इस्लामाबाद स्टूडियोज में वापस आता हूँ। गुलफराज साहब और अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ हैं। चौधरी जाफर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि गुलफराज खटक साहब ने कहा है कि ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि जिन्होंने 9-0 पे जो है लोगों को गिरफ्तार करके उनको दहशतगर्द बना के पेश किया, और आपकी जितनी जो एक्टिविटीज थे या रेंजर्स ने जो भी कार्रवाई की, एक तवक्को थी कि शायद अब रेंजर्स की इस कार्रवाई के बाद MQM जो है वो सियासी तौर पे उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा, मगर अब आपने सुन लिया गुलफराज साहब कह रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा है जो ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा, तो आप क्या कहते हैं? मतीउल्लाह साहब, दो मुख्तलिफ पहलू हैं डिबेट के। एक आज का इलेक्शन, लोगों का वोट देना, इलेक्शन के इंतजामात जिसके ऊपर हम बहस कर रहे थे, उसमें हमने मुबारकबाद दी MQM के कैंडिडेट को, जीतने वाले को। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सिस्टम में बेहतरी लाने जिसमें चाहिए, यकीनन बेहतरी लाई जाएगी, उसके ऊपर काम हो रहा है। दूसरा पहलू जिसके ऊपर मेरे दोनों भाई बहुत जज्बाती हो गए और बात करने लगे, तो इस चीज़ से किसी को इनकार नहीं है, सारे जहान ने देखा कि 2 मिनट में अल्ताफ हुसैन साहब सहूलत मिर्जा से ला ताल्लुकी कर देते हैं, 2 मिनट में गवर्नर सिंध से भी ला ताल्लुकी कर दी कि उसने पूरी तरह से काम नहीं किया, MQM की सरपरस्ती नहीं की। 2 मिनट में वो राब्ता कमेटी की छुट्टी करा देते हैं, 2 मिनट में खुद इस्तीफा दे देते हैं, 2 मिनट में ये ऐलान कर देते हैं कि वहां से जो असला पकड़ा गया वो हमारे MNS का लाइसेंस याफ्ता था। जो काम वो 2 मिनट में करते हैं आप 2 साल में नहीं कर पाते। नहीं, हम कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं। ऐसे काम है जिन पे एतराज है कि आप लोग बैठ जाते हो। हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। कौमों के और मुल्कों के फैसले ऐसे नहीं है कि मिनट में आप उसे यूं कर दें और यूं कर दें। हमने जो कराची के अंदर अमन कायम करने का फैसला किया उसके ऊपर कायम है, उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत और पाकिस्तान के रियासती इदारे उस पर यकसू हैं। हाँ, जज्बाती हो कि हमारे मुंह पे 10 तमांचे मारें, हम वो सुनने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में भी जब फारूक सतार साहब के घर से लोग पकड़े गए, शोर उठा था, हमने उसे सुना भी, एड्रेस भी किया। और आज भी 9-0 पे जो छापा पड़ा, वहां से जो लोग पकड़े गए, अगर सियासी कारकुन, मैं भी एक हल्के का नुमाइंदा हूं, अगर मेरी टीम में कोई ऐसा आदमी है जो क्रिमिनल है तो मुझे कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ भी देना चाहिए। आज के इस मैंडेट को जो कि अल्ताफ हुसैन की पार्टी को मिला है, आप इस मैंडेट को तस्लीम करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। लोगों ने वोट दिए हैं, ठीक है, उन्हें एक छोटी सी ब्रेक इलेक्शन के अंदर वोट दिए हैं, वो सीट जीते हैं। ब्रेक के बाद कौमी असेंबली में वेलकम करेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि 9-0 और तमाम इनके वो दफातर जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के दफातर बने, ना कि उन लोगों की अमाजगाह बने जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं। एक छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं NA-246 अजीजाबाद कराची के इलेक्शन के नताइज के हवाले से। वेलकम बैक। अपना गिरवान में NA-246 अजीजाबाद कराची के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं रुकन राब्ता कमेटी MQM गुलफराज खटक साहब, और कराची से हमें ज्वाइन की है बराह रास्त सैयद अब्दुल रशीद ने जो रहनुमा हैं जमात इस्लामी के। अब्दुल रशीद साहब, मैं आपसे तरफ दोबारा आता हूँ, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि कराची NA-246 के इंतखाबात का मैंडेट शफाफ नहीं, आप उसे मुस्तरद करते हैं, तो आप समझते हैं कि रेंजर्स और इलेक्शन कमीशन जो हैं शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो गए हैं? देखें, जिस दिन रेंजर्स ने ये मुतालबा किया कि इलेक्शन को बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत करवाया जाए और इलेक्शन कमीशन ने उसका इनकार किया, तो मैं समझता हूँ उस दिन रेंजर्स भी नाकाम हो गई। लेकिन बहरहाल रेंजर्स के किरदार को जो आज वहाँ मौजूद रहा, जिसकी वजह से 5 बजे तक अमन व अमान कायम रहा और जान निशानदेही होती रही, वहाँ गिरफ्तारियाँ होती रही, 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और कुछ लोग जो है वो गिरफ्तार भी किए गए, तो मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन बहरहाल इलेक्शन का अमला और इलेक्शन कमीशन का रोल बिल्कुल माजी की तरह का रहा है, जिसकी वजह से इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने से हम कासिर हैं। नहीं, तस्लीम नहीं करते, मगर मेरा सवाल यह है कि आप ये समझते हैं कि रेंजर्स नाकाम हो गए हैं अपने काम से? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन जब तक खौफ के
اس میں درستگی کرنا ضروری ہے نا جی. رینجرز کا ڈومین جو ڈومین ہے جی آپ کا سوال نہیں سمجھا میں. دیکھیں سوال سادہ سا ہے کہ رینجرز کا ایک کام تھا, ان کو پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی کھڑا کیا, باہر بھی CCTV کیمراز بھی لگائے, اور آپ کہہ رہے ہیں انتخابات اس کے باوجود شفاف نہیں ہوئے, تو کیا رینجرز ناکام ہوئے اپنا کام پورا کرنے میں؟ دیکھیں میں نے تو کہا کہ جہاں تک رینجرز کا اختیار تھا رینجرز نے اپنا کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کس نے نہیں لیکن کیا؟ الیکشن کروانا کبھی بھی فورسز کا کام نہیں رہا. الیکشن کروانا فورسز کا کام نہیں رہا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ رینجرز نے بائیو میٹرک کا مطالبہ کیا تھا اور اس پہ الیکشن کا تو رینجرز کا کام ہے بائیو میٹرک کا مطالبہ کرنا, رینجرز کا کام تھا. دیکھیں رینجرز نے کہا کہ بائیو میٹرک سسٹم پر الیکشن فعال اور اچھا منعقد کیا جا سکتا ہے, جس کے نتیجے میں سیاسی جماعتیں اگر یہ بعد میں بلیم دیتی ہیں تو اس کی ذمہ داری رینجرز پر ہوگی. انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبے سیاسی جماعتوں کے مطالبے PTI کے مطالبے جماعت اسلامی کے مطالبے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کرانا رینجرز کا کام نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے بائیو میٹرک کا جو مطالبہ کیا, مجھے ذرا اجازت دیجیے گا. کر رہے ہیں, میں آتا ہوں سر آپ کی طرف. جی میں اس طرف آتا ہوں, جو آپ کہہ رہے ہیں رینجرز کا کام نہیں ہے. یہ جس سیٹ پر انتخابات ہو رہے تھے, ان انتخابات کے ماضی کے تاریخوں کو دیکھا جائے کہ 12 مئی 2004 کو انتخابات ہوا تو اس وقت فورسز تماشائی تھیں, تو 4 بجے کے بعد گولیوں کی آوازیں آنے لگیں, 12 لوگ شہید ہو گئے, ٹھیک ہے, کوئی 35 کے قریب لوگ زخمی ہو گئے, ان میں سے 6-7 معذور ہیں. رینجرز کا کام امن و امان کو قائم رکھنا تھا. انتخابات کی شفافیت کا پورا ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. جی چل صاحب, جو آپ رینجرز کی صاحب کی طرف بھی آتے ہیں, انہوں نے بھی کلیریفائی کر دیا رینجرز اور فورسز کا یہ کام نہیں, یہ مینڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا. ابھی جو اعتراضات میرے بھائی اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, ایک دفعہ جماعت اسلامی کو موقع ملا جب متحدہ مجلس عمل کی صورت میں مشرف صاحب وفاق میں حکومت کر رہے تھے, صوبہ سرحد میں ان کی حکومت تھی, اور بہت سارے اقدامات مشرف صاحب کے انہوں نے ٹھپا لگایا, انڈوس کیے, ووٹ دیا. اس وقت ذرا مجھے بتا دیں کہ ان کے جو ممبران قومی اسمبلی تھے, جو سینیٹرز تھے, انہوں نے ان انتخابی اصلاحات کے لیے کیا کام کیا جس کے لیے آج بات کر رہے ہیں؟ اور کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی اسمبلی میں نہ ہوں, آپ کے پاس تبدیلی کا اختیار یا بہتری کا اختیار نہ ہو, اور آپ کسی ٹاک شو میں یا کسی جگہ بیٹھ کے وہ ساری ہدایات دے دیں؟ آپ کو پہلے وہ قوت حاصل کرنا ہوگی جس کے ذریعے سے آپ مطلوبہ وہ چیزیں جن کو آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں, جس میں بہتری لانا چاہتے ہیں, وہ لا سکیں. اور اب بھی یہ اس وقت میاں محمد نواز شریف کی حکومت یہ کام کر رہی ہے الیکشن ریفارمز کا, اور یہ جتنی چیزیں آپ گن رہے ہیں جن کے اوپر PTI بھی بات کر رہی ہے, جماعت اسلامی بھی بات کر رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت وہ کام کر کے دے گی آئندہ انتخابات سے پہلے. رشید صاحب, میں گلفراز صاحب کی طرف جانے سے پہلے جلدی سے عبدالرشید صاحب یہ بتا دیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار ہے نہیں NA-246 میں آپ سمجھتے ہیں منظم دھاندلی ہوئی ہے یا صرف بے ضابطگیاں ہوئی ہیں؟ منظم دھاندلی والے اٹھ کے چلے گئے, پوچھ لیتے نا جی عبدالرشید صاحب, منظم دھاندلی ہوئی ہے یا بے ضابطگیاں ہوئی ہیں؟ چودھری صاحب کی بات پر کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ ان کے پاس تو یہ تیسرا موقع تھا. ہم تو اتحادی حکومت میں رہ کر کے ایک صوبے کی واپس آ گئے, یہ 3 حکومتوں میں رہنے کے بعد بھی انتخابی عمل کو شفاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو ہم ان سے مزید 2 سال کیا انتظار کریں گے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ میرٹ کی بنیاد پر اداروں کے اندر تقرریاں ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر شفافیت آئے گی. ان کی خواہش کے مطابق عملہ بن جائے, میری خواہش کے مطابق عملہ بن جائے, MQM کی خواہش کے مطابق عملے تعینات کر دی جائے, تو نظام ٹھیک نہیں ہوگا. نظام میرٹ کی بنیاد پر درست ہوگا, اور مسلم لیگ 3 حکومتوں میں اصلاحات نہیں کر پائی ہے, تو اب اس سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہے؟ ویسے بھی ان کی سویلین حکومت تھی, آپ تو ماشاءاللہ بڑی ڈاڑی حکومت میں اتحادی رہے ہیں, تو اگر وہ بھی نہیں کر سکے تو پھر کون کرتا؟ اینی سوال وہی ہے کہ کیا یہ منظم دھاندلی ہوئی ہے NA-246 میں یا صرف بے ضابطگیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں یہاں پر ایک منظم دھاندلی ہوئی ہے. اچھا, ہم اس کا بار بار اظہار کر رہے ہیں, منظم دھاندلی ہوئی ہے, آج سے پہلے بھی کر رہے تھے, اب بھی کر رہے ہیں,
اور انشاءاللہ الیکشن ٹریبونل میں ہم اس کی دھاندلیوں کے ثبوت بھی لے کر جائیں گے. اچھا یہ جو آپ نے کہا الیکشن میں منظم دھاندلی ہوئی ہے وہ پیش بھی کریں گے انشاءاللہ. اس منظم دھاندلی میں رینجرز، الیکشن کمیشن اور ایم کیو ایم ملوث تھی؟ میں اس کی پوری ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہوں. اچھا اس کے دھاندلیوں کی ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اچھا انہوں نے ہمارے تحفظات کو نظر انداز کیا. ایم کیو ایم اس کی ذمہ دار نہیں ہے؟ کے حلف یافتہ لوگوں کو انتخابی عمل کے اندر جو ہے شامل کیا گیا. اچھا مطلب ایم کیو ایم اور الیکشن کمیشن نے مل کے دھاندلی کی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل. الیکشن کمیشن اور ایم کیو ایم کے مشترکہ کوششوں کا نتیجہ ہے. اور رینجرز کو پتہ نہیں چلا؟ رینجرز کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. سیکیورٹی ہے. یعنی میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں نا. نہیں میں ووٹر لسٹیں بنانا، عملے کی ڈیوٹی لگانا، یہ وہ حلقہ انتخاب ہے. یہ وہ حلقہ انتخاب ہے کہ جس کے اندر ایم کیو ایم 1,88,000 ووٹ لیتی رہی. اور اس دفعہ تو وہ ڈال ہی نہیں سکے نا. سیاسی جماعتوں کے مستقل پریشر کے باعث وہ جعلی ووٹ اس طرح پول نہیں کیے جا سکتے جیسے ماضی میں پول کیے جاتے رہے ہیں. اور اس کے باوجود لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے باوجود اگر اس کے باوجود مسترد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا الکرم اسکوائر کا رہائشی ووٹر جب پولنگ عملے کے درمیان موجود ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اسی کی بلڈنگ کے اندر رہنے والا واٹر بورڈ کا ملازم اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہے. تو اس کو جا کر دیکھ رہا ہے کہ وہ اسٹیمپ کس کے اوپر لگا رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے حق میں ووٹ کاسٹ کر سکے؟ یہ منظم دھاندلی ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظم دھاندلی ہوئی ہے. جی بالکل منظم دھاندلی ہے. اچھا چلیں گلفراز کھٹک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ گلفراز کھٹک صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کو تو آپ بھی نااہل کہہ رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی نااہل کہہ رہی ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن منظم دھاندلی کا حصہ رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ کرتا چلوں کہ شکست خوردہ جو عناصر ہے وہ اسی طریقے سے عوام کی توہین کرتے رہیں گے تو پھر یہ عوام ان کو یکسر مسترد نہیں کرے گی تو پھر عوام کے ساتھ رہ جاتا ہے. ایک عوام 5 بجے صبح نکلتی ہے، وہ شام 5 بجے تک جو ہے مختلف مشکلات سے دوچار ہوتی ہوئی وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہے اور اس کو جو ہے دھاندلی کا نام دیا جاتا ہے، اس کو جو ہے کوئی اور نام دے کے اس کو رد کیا جاتا ہے. تو پھر عوام ایسے لوگوں کو ووٹ کیوں دے گی؟ تو جہاں تک میرا وہ تعلق ہے، میں سوچتا ہوں کہ جو ووٹ اس لیے دے گی اگر ووٹ نہ دے تو آپ اس کے گیس کے میٹر نکال کے لے جاتے ہیں، بجلی کے میٹر نکال کے لے جاتے ہیں. اگر وہ ووٹ نہ دے گی تو عزیز آباد کی گلیوں میں اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے نہیں جا سکتے. ووٹ دینے پر مجبور ہیں آپ. عبدالرشید صاحب آپ یہ کہہ رہے نہیں نکلے. عبدالرشید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام بزدل ہیں، عوام ڈرپوک کے خوف کے مارے ووٹ دیتے ہیں. عبدالرشید صاحب یہ آپ الزام لگا رہے ہیں لوگوں پہ. جب یہ آپ نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ ان سے مسلسل جو ہے سوالات پوچھتے رہے اور یہ لہو جوابات دیتے رہے، لیکن میں نے کسی طریقے سے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس کی بات میں انٹرفیرنس نہیں کی. لیکن ان کو 2 منٹ بھی جو ہے ان کو آرام آپ بات پوری کر لیں. میرا سوال گلفراز کھٹک صاحب جو میرا سوال تھا اس کا جواب پلیز دے دیجیے گا. سمپل سا سوال ہے. آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن نااہل ہے اور الیکشن کمیشن ناکام ہو گیا ہے، آپ کی پارٹی نے یہ کہا ہے، تو آپ جماعت اسلامی کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض کے انجام دہی میں ناکام ہو چکا ہے؟ 2 الگ چیزیں ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، کیونکہ یہ تمام جتنے بھی پروسیس کو کنڈکٹ کرنا تھا یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا اور وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور قانون کے مطابق اندر 1973 کے آئین کو مانتے ہوئے اور آپ اداروں کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے ان تھرو پراپر چینل انہی سے جو بھی آپ کے خدشات ہوں گے تو آپ ڈائریکٹلی انہی سے ایڈریس کریں گے. تو لازمی بات ہے جو چیز ہے اتنے بڑے الیکشن میں اگر کہیں پہ بے ضابطگی ہوتی ہے، کہیں بھی مس مینجمنٹ میں ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی ادارہ اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ جو آپ پروسیس کرتے ہیں تو تھرو پراپر چینل جاتے ہیں، کنسرنڈ ادارے کو ایڈریس کرتے ہیں. تو اگر ہم نے ان تمام چیزوں میں اگر کہیں پہ بے ضابطگی ہوئی ہے، کہیں پہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے
کہیں پہ کسی ادارے نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے, کبھی کسی ادارے نے پراپر طریقے سے اپنے رائٹس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اپنے پراپر جو اختیارات ہے اس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ وہ ادارہ ہے, آپ اس کو جو ہے ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے, MQM سمجھتی ہے. گلفراز صاحب یہ بتا دیں کہ ایک مخصوص اسپیسیفکلی یہ کہا گیا ہے, الزام لگایا گیا ہے MQM پہ کہ آپ کے کارکن جو ہیں اور آپ کے عہدیدار جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر پریزائڈنگ افسروں کے ساتھ بیٹھے تھے اور الیکشن کمیشن کے کارڈ لگا کے وہ داخل ہوتے تھے پولنگ سٹیشنوں کے اندر. آپ اس الزام کا کوئی موقف دیں گے اپنا؟ دیکھیں, اس میڈیا کے دور میں اتنی سخت جو ماحول بنایا گیا تھا, جس طریقے سے کراچی کے شہریوں کو ہراساں کیا گیا تھا, جس طریقے سے وہ قانون بھی نافذ کیے گئے تھے جو کسی مقبوضہ علاقے میں بھی نہیں ہوتے, اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ MQM کے کسی فرد کو جو ہے اس کو کوئی اس کو جو ہے کوئی فائدہ دیا جا سکتا ہے, تو یہ تو ویسے ہی جو ہے عقل اور فہم و فراست سے باہر ہے. مگر جو پریزائڈنگ آفیسرز کو سزا سنائی گئی اور گرفتار کیے گئے ان پہ تو یہ الزام تھا کہ وہ MQM کے عہدیداروں کے ساتھ موجود تھے. جی بالکل, آپ کے چینل کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا چینل کچھ اور دکھا رہا ہو, اس کے علاوہ سینکڑوں چینل ہے جس میں انہوں نے, ہم نہیں کہتے, اس چینل کے توجہ سے جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں تو اس کو PTI کا جو ہے وہ ظاہر کیا گیا. جی, ایک کا یہ بھی ہے کہ ایک کے اوپر PTI کے حوالے سے بھی الزام تھا, یہ بات درست ہے آپ کی. اچھا, دوسری بات, اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو رینجرز کے پاس پہلے سے جو ہے جو غیر قانونی اختیارات تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور ان کو سزا دے دی. تو یہ تو ایک پروسیس کا عمل ہے, جو بھی غلط عمل کرے گا, جو بھی غلط اس کا ہوا تو وہ رینجر نے ان کو, تو اس میں MQM کا کسی بھی قسم کا تعلق یا MQM کی انوالومنٹ کو ہم یکسر مسترد کرتے ہیں. اچھا, عبدالرشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظم دھاندلی ہوئی ہے جس میں الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے, منظم دھاندلی ہوئی ہے, آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں آپ کو کہا نا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑا چینل چلاتے ہو, اتنے بڑے اہم عہدے پر ذمہ داری پر فائز ہو, تو خدا عوام میں اگر آپ کی ریٹنگ بڑھتی ہے تو وہ اس وجہ سے بڑھتی ہے کہ کوئی معقول شخص یا معقول بات کرے تو اس سے جو ہے عوام میں پذیرائی ملتی ہے. ایسی غیر معقول لوگوں کو اور ایسی غیر معقول باتوں کو ڈسکس کر کے میرے خیال سے آپ کا بھی انتہائی قیمتی وقت ہے اور عوام کا بھی انتہائی قیمتی وقت ہے. اسکول میں کس نے ٹھپے لگائے ہیں؟ اچھا چلیں, ابھی ہم اس طرف بھی بات کرتے ہیں. گلفراز صاحب, عبدالرشید صاحب دیکھیں, اگر ہم کوئی اہمیت دیتے رہیں گے تو اس سے آپ کے چینل پہ بھی بہت اثرات پڑیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ذات ہے اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈیمیج ہوگی. عبدالرشید صاحب, یہ آپ بار بار جو پولنگ سٹیشنز کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھپے پڑے ہیں, تو یہ تو وہ بے ضابطگی ہیں جن کو آپ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے وہ ہر وقت کسی بھی وقت جو ہے ٹیک اپ کر سکتے ہیں, اور ٹرائبونلز بھی بنے ہوئے اس حوالے سے. آپ نے جو ایک منظم دھاندلی کا جو الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے منظم دھاندلی کی ہے, اس الزام کے پیچھے کوئی ثبوت تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا. آپ نام لیں ان افراد کا جو اس دھاندلی میں ملوث ہیں. جی, میں نے تو عرض کیا نا کہ ہم سب, آپ ایک دعویٰ کر رہے ہیں نا, الزام لگا رہے ہیں. ریپوٹیشن ہے یہ نہیں, ہمارے پاس ثبوت ہیں اس کے, ہمارے پاس ثبوت ہیں انشاءاللہ. یہ تو بے ضابطگی ہوگی نا, جیسا کہ گلفراز صاحب نے کہا ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ان کو سزا بھی مل گئی, تو یہ تو بے ضابطگی ہوئی نا. دیکھیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک منظم دھاندلی میں شامل رہا ہے MQM کے ساتھ. جب سیاسی جماعتوں کو اور وہاں کے انتخابی امیدواروں کو الیکشن عملے پر تحفظات موجود ہوں, تو کیا سرکاری ملازمین کی پورے سندھ کے اندر کمی موجود ہے؟ تبدیل نہیں کیے جا سکتے؟ کیا کراچی کے اندر ایک حلقہ انتخاب کے اندر اس حلقے کے سے باہر عملہ متعین نہیں کیا جا سکتا؟ مگر ہم آپ کے مستقل کہنے پہ یا اس کسی بات ایک کی فریق کے نشاندہی کہنے پہ کرتے تو رہے عملہ تبدیل کہ نہیں ہو انہی سکتا. گلیوں میں رہنے والے لوگوں کو پریزائڈنگ آفیسر اور اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر بنایا گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ خوف کا بھی شکار ہیں. 70% ان کے اپنے کارکنان موجود ہیں جو انہوں نے اپنی حکومتوں میں سرکاری ملازمتوں پر تعینات کروائے گئے ہیں. تو پھر آپ نے ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ شفاف انتخابات کروائیں گے؟ اس تمام میرے پاس یہ وہ درخواستیں موجود ہیں
یہ وہ سید درخواستیں عبدالرشید موجود صاحب، ہیں جو الیکشن کمیشن کو ہم نے بر وقت فیکس کی ہیں. عبدالرشید صاحب آپ نے الیکشن کمیشن کو بر وقت درخواستیں تو فیکس کی، اگر آپ کے یہ مطالبات نہیں مانے گئے اور اتنی سنگین صورتحال تھی تو پھر آپ نے الیکشن لڑا کیوں؟ دیکھیں الیکشن لڑنا ایک جمہوری حق ہے. ہم ماضی کے 2 الیکشنوں میں ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، ہم نے سیاسی غلطیاں کی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اپنا ووٹ بینک لوز کیا ہے. ہم اپنے ووٹ کو دوسرے کی طرف جانے کے لیے کیوں دیں؟ ہم اس انتخابات میں صرف اس لیے موجود تھے کہ ہم کراچی کے ان سارے ووٹرز کو یہ اعتماد دلا سکیں کہ جماعت اسلامی اس دہشت گردی کا، اس دھاندلی کا مقابلہ کرتی رہے گی، لیکن آپ کے سامنے حق کا یہ دیا جلتا رہے گا، ایک آپشن موجود رہے گا. ابھی لوگوں نے رجوع نہیں کیا، انشاءاللہ اگلے جنرل الیکشن میں آپ ان کے نتائج دیکھیں گے کہ کراچی کے اندر ایک بڑی قوت بن کر جماعت اسلامی سامنے آ جائے گی. اس وقت تو لوگ کنفیوز تھے کہ جماعت اسلامی کیا انتخابات میں رہے گی، جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے حق میں دستبردار ہو جائے گی، جماعت اسلامی انتخابی دھاندلی کا سامنا نہیں کر پائے گی. ہم نے اپنے ووٹرز کو یہ میسج دیا ہے کہ ہم اس انتخابات کے آخری مرحلے تک یہاں موجود رہے. اچھا عبدالرشید ہم صاحب، نے یہ ساری بتا دیں دہشت گردی مختصراً، کا مقابلہ کیا ہے عبدالرشید صاحب اور تھوڑی ہم سی اپنے ووٹرز کو یہ اعتماد دلانے میں الحمدللہ کامیاب ہو گئے. آپ جو ووٹرز کو اعتماد دلانے میں کامیاب ہوئے اور جس مارجن سے آپ شکست کھا رہے ہیں اس مارجن سے تو یہ نہیں لگتا کہ آپ کے ووٹروں کو آپ پہ اعتماد آیا ہے. اور اتنے بڑے مارجن سے ہارنے کے بعد آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اتنے پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوا، اتنے پولنگ سٹیشن پہ یہ ہوا، اس مارجن میں کوئی فرق تو نہیں پڑ جائے گا اگر الیکشن ٹریبونل میں آپ کے حق میں فیصلے بھی آ گئے تھے؟ اتنے بڑے مارجن کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں منظم دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کو ہرایا گیا ہے. ووٹ، نمبر آف ووٹ تو سب کے سامنے موجود ہیں، ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. نمبر آف ووٹ تو ہمارے سامنے موجود ہیں، سب کے سامنے موجود ہیں، ہم اس کو ایڈمٹ بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں. اگر ہمارے ووٹ 10,000 کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ بھی ہم قبول کرتے ہیں. لیکن میں جس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں، معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ووٹرز کو اس بات کا اعتماد دلانا یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم کراچی کا ماضی میں بھی مقدمہ لڑتے رہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی لڑیں گے. اچھا، آپ لیکن کے اس سارے ووٹرز عمل کو، کے ساتھ آپ کے جو غلط ووٹرز، ہے اس کو غلط کہنا نہیں چھوڑیں گے. چلیں یہ بتائیں کہ آپ کے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا؟ یہ بتائیں آپ. دیکھیں کوئی 29 کے قریب پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ جہاں پر 11:15, 10:30 اور 10 بجے پولنگ ہوئی. آج کراچی کے اندر عام تعطیل نہیں تھی. اس حلقہ انتخاب میں رہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ملازمت پیشہ ہے. سینٹرل ضلع ڈسٹرکٹ وسطی کے اندر تعطیلات کر دی گئی تھی، لیکن جس کا روزگار کراچی کی احمد جناح روڈ پر موجود ہو تو وہ چلا گیا وہاں سے، وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر پایا. آپ کا ووٹر نوکری کی مجبوری، ملازمت کی مجبوری کی وجہ سے شاید باہر نہیں آ سکا. ایم کیو ایم کے ووٹر جو تھے وہ ملازمت پیشہ نہیں تھے، شاید ان کو مجبوریاں نہیں تھی. اینی وے عبدالرشید صاحب، پروگرام کا بہت کم وقت رہ گیا. جعفر صاحب